اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پاکستان کی روز بروز بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر آج بھی کچھ سوال کے جواب نکالے ہیں ٹیرو کارڈ کی مدد سے، علم اعداد کی مدد سے، علم جفر کی مدد سے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں تو چیزیں جب مجھے پتہ چلتی ہیں میں اس کو کنفرم کرنے کے لیے اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب پچھلے دنوں جو ان کی آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی حکومت کی اور اپنے اپوزیشن کی پی ٹی آئی والوں کی، اس وقت بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ فی الحال یہ میٹنگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی، لیکن اب میں اگر اس کو میں دیکھتا ہوں، اسی سوال کا جواب نکالتا ہوں تو ستاروں کے نئے سیارگاہ جو آ گئے اس کی روشنی میں اگر دیکھتا ہوں تو لگتا یہ ہے کہ اندر کھانے میں ان کی بات چیت ابھی چل رہی ہے۔ گو عوام کے لیے تو یہ بات چیت ختم ہو گئی، لیکن اندر کھاتے ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور اسی سلسلے میں اپنا شہباز شریف لندن بھی گیا تھا بھائی سے مشورے کے لیے کہ یہاں آ کر یہ بات رک جاتی ہے، اور کچھ تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے کچھ شرائطیں مان لی ہیں۔ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف نے کچھ 6-7 شرائطیں رکھی ہیں عمران خان کے ساتھ کہ آپ اس کو مان لیں، اس کو مان لیں۔ اس میں یہ بھی شرائط تھی کہ نواز شریف کو آنے دیا جائے، اور اپنے باجوہ کے اوپر کوئی آپ نے بات چیت نہیں کرنی، اور جب آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ ہمیں اس چیز کی گارنٹی دیں گے کہ آپ ہمارے خلاف یا کسی کے خلاف جو ان کی آپس میں بات چیت تھی اس پہ کارروائی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنا جو صحافی قتل ہو گیا تھا ارشد شریف، اس کے بارے میں آپ نے شور نہیں مچانا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت کے حالات کی وجہ سے عمران خان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ ان باتوں کو مانے اور ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرے۔ اب حالات یکساں چینج ہوتے جا رہے ہیں، الیکشن کا دور ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان کے اوپر اس وقت میں نے جب اس حساب لگایا تھا تو اس وقت 122 کیس بنتے نظر آئے تھے مجھے، لیکن اب تو اس کے اوپر 140-43 کیس کے برابر ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے پاکستان کی، اور عجیب و غریب صورتحال ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ گو کے ستارے تو بہتری کے طرف آ گئے ہیں، لیکن ان کے اندر آپس میں جو یہ اپنے شرائط جو رکھنا چاہ رہے ہیں، جو مطلب ہے جس پہ ایگریمنٹ ہونا چاہ رہا ہے، وہ ایگریمنٹ ابھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جب اپنا نواز شریف سے بات چیت کی شہباز شریف نے، اور یہ بات چیت اب آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر عمران خان اور شہباز شریف صرف دونوں بیٹھ جائیں اور کمرہ بند کر دیں اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے باہر اس وقت نہیں کرنا ہے جس وقت آپ کو ایگریمنٹ کر لیں، تو یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ یہ کچھ طاقتیں ایسی ہماری ہیں کہ وہ خود بھی ایگریمنٹ ہونے نہیں دیتی، انہوں نے اپنی گیم کو کھیلنا ہوتا ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان میں کبھی کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہ آیا ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ضرور ہوتی ہے، اس لیے یہ ملک جو سے نا ایکچوئل تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جمہوریت آ گئی ہے، اسمبلی چل رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ان کی لگامیں کوئی اور پکڑتا ہے، ان کی لگامیں کسی طاقتور شخصیت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ ہر جگہ اپنا قدم اٹھاتا ہے، ہر بات اپنی منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایک بندہ الیکشن لڑ کے اتنی کامیابی سے آگے آتا ہے اور اسمبلی میں جاتا ہے، کوئی منسٹر بنتا ہے، کچھ بنتا ہے، لیکن مرضی وہ اپنی نہ چلائے، مرضی وہ کسی اور کے اس پہ چلے، تو اس کی مرضی پھر کیا اس نے الیکشن جیتا، کیا اس نے آگے جیتا۔
ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مطلب یہ آزادی مل گئی تھی، اب ہمیں آزادی لینی ہے، مطلب یہ الیکشن کروانا ہے، لیکن آزادی ہمیں نہیں مل سکتی۔ ہمیں انگریزوں سے آزادی مل گئی ہے، لیکن ہمیں پاورفل لوگوں سے آزادی نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، بہت مشکل ہے۔ کیونکہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں اتنا عرصہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ ان کی مرضی سے چلتے رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ ہم اس وقت سوچتے تھے کہ یہ کیسے حکومتوں کو چینج کرتے ہیں، اب آگے سمجھ آتی ہے کہ ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ خریدار خود ہی ہیں، پیسہ لگانے والے خود ہی ہیں، اپنی مرضی کی حکومت لانے والے خود ہی ہیں۔ یہ طاقتور حلقے جو سے نا، یہی پاکستان کی ترقی کے لیے رکاوٹ بن ہے اگر دیکھا جائے۔ لیکن اب یہ اپنا عمران خان کا جو مطلب کہ سب مقدمے بنے ہیں، یعنی 142-43 کے قریب یہ مقدمے بن گئے ہیں، اور یہ مقدمے اگر دیکھے جائیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یعنی ایک مقدمے کو 3-4 دفعہ رپیٹ کیا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ عدالتیں اس کے اوپر نہیں دیکھتی کہ یہ کیا مقدمے ہیں، عدالتیں فوراً کیوں نہیں خارج کرتی ان کو؟ یا یہ تو عمران خان کے اوپر بنا نا، ایسے ہر صحافی بھی بنے ہیں، کوئی ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے، کوئی کسی نے شہادت نوش کر لی ہے، کوئی مطلب کہ پاکستان اس میں چھپ چھپا کے رہتا ہے، اپنی آواز کو دبا کے رہتا ہے۔ یہ سب کچھ عدلیہ کا کیا کام ہے؟ ہم تو بڑے سمجھتے تھے کہ عدلیہ ہماری بہت ہے، بڑی طاقتور ہے، لیکن عدلیہ بھی طاقتور نہیں آتی۔ اس کے فیصلے لیٹ سے لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس کے فیصلے وہ نہیں ہو پاتے جس کو عوام کو جس کا انتظار رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی ٹوٹلی طور پہ آزاد نہیں ہوئے، اور شاید کبھی بھی نہ ہوں۔ مجھے نہیں لگتا ہم کبھی آزاد ہوں، کہ جہاں جس ملک میں یہاں پر یہ حالات ہوں، صحافیوں کو راتوں رات غائب کر لیا جاتا ہے، صحافی بھاگ جاتے ہیں، صحافیوں کے اوپر مقدمے بن جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ حق کی آواز اٹھاتے ہیں، وہ باتیں بتاتے ہیں جو عوام کو نہیں پتہ ہوتا، وہ تحقیق کر کے نکالتے ہیں۔ لیکن کچھ طاقتوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس خرابی کی وجہ کون ہے، خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے۔ ہم تو عدلیہ کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم تو اپنے آرمی کی عزت بھی کرتے ہیں، اسمبلی کی عزت کرتے ہیں، صدر کی عزت کرتے ہیں، ہم لوگ سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہماری عزت کوئی نہیں کرتا، عوام کی عزت کوئی نہیں کرتا۔ عوام کے ساتھ جو حال ہوتا ہے نا، جس طرح کے یہ حالات ہو رہے ہیں کہ مہنگائی کا جو دورہ ہے، کہ آدمی کسی کو ادھار بھی نہیں دیتا آج کے دور میں، کہ یہ ادھار واپس کیسے دے گا۔ ایک چیز لینے کے لیے جائیں آپ 1000-2000 جیب میں ڈال کے آئیں اور وہ چیزیں لے کر آ جائیں۔ ہمیں تو اوپر سے جو کمائی ہے، آفسوں کے لوگوں کو کمائی ہے، ہمیں سے مراد میں لیتا ہوں کہ عوام کو تو وہی تنخواہ مل رہی ہے، عوام کو تو وہی مزدوری مل رہی ہے، کون زیادہ دے گا، کیوں زیادہ دے گا؟ ہمارے لیے تو بڑا عذاب کا ملک ہی چل گیا ہے، لیکن اس کو خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں میں خدا سے یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی تیرے لیے کیا ہے؟ مہنگائی تو عوامی لوگوں کے لیے ہے، جو مرضی کرتے رہے، رزق تو نے ہمیں دینا ہے۔ تو مہنگائی کو دیکھ کے تو رزق نہیں دیتا، تو جتنا مرضی رزق دے، تو نے اس ملک کو چلانا، تو نے عوام کو چلانا، تو نے عوام کو رزق دینا۔ پروردگار اتنا رزق دے کہ اس کی پریشانیوں کو دور ہو جائے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ اپنا جو اب یہ اگر ہم علم کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ اب نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، یہ آگے چل رہے ہیں، اور یہ آگے چل کر اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ الیکشن کب ہو۔ سارا پھڈا الیکشن کا جو سے میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ کا ہے، بجٹ ہو جائے گا اس کے الیکشن کے لیے اعلان کر دیں گے۔ اب الیکشن میں دیر کتنی رہ گئی؟ 3 مہینے کی عبوری حکومت بنے گی، 3 مہینے میں نہیں بنے گی، چلے 3 مہینے کے لیے بنے گی، لیکن وہ پہلے الیکشن کروا دے 2 مہینے میں تو اس کی مہربانی ہے۔ اگر یہ جون کے اینڈ میں حکومت ٹوٹتی ہیں تو جولائی کا ستمبر 3 مہینے کے لیے عبوری حکومت بنی، اور ستمبر یا اکتوبر میں الیکشن ہے، اور وہی سب لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے حلقے بھی کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کو پتہ نہیں یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، لیکن جو 14 مئی کا جو وہ ہے پنجاب کا، وہ سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے کروانا ہے، اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج یہ 5 تاریخ ہو گئی ہے،
اور کتنے دن رہ گئے، 10 دن میں کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ 10 دن میں ان کو فنڈ نہیں ملا، پرنٹنگ نہیں ہوئی، اس کے عملہ تیار نہیں ہوا، تو یہ ہمارے ساتھ تو عوام کے ساتھ گیم ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، حساب کتاب کے حساب سے چیک کیا جائے، اس سال تو الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ جولائی اگست میں ہو رہا ہے، یہ جولائی اگست میں ہو رہا ہے، اور جنرل الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اگر 14 مئی کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ سونپ دیتی ہے حکومت کی اور سپریم کورٹ کی، لیکن اکٹھے الیکشن ہمیں جولائی اگست میں ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور یہی بات، میں یہ کنفرم بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کو، یہی بات عمران خان ایگری کر رہا ہے، جب وہ اپنے بندوں کو وہاں بھیجتا ہے نا، تو اس بات پہ وہ ایگری کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ مطلب کہ جولائی اگست میں الیکشن کروا لیں، لیکن اعلان پہلے کرتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہوگا، اعلان آپ اپنا مئی میں کر دیں، الیکشن آپ جب مرضی کر دیں، وہ اس چیز کے لیے تیار ہے۔ اور انشاءاللہ میرے حساب سے یہ 9، 10، 11 اپنا ستمبر یا اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن ہوں گے۔ یہ ہمارا جو مہینہ آ رہا ہے اپنا مئی میں نے پہلے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ مئی میں کوئی شخصیت کا انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ میاں رحم کرے، ہر ایک کو زندگی عطا کرے۔ اور اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے، مئی کے اینڈ اور جون میں، اس کے اندر نواز شریف کی بیماری بھی نظر آ رہی ہے، شہباز شریف کی بیماری بھی نظر آ رہی ہے، اور فضل الرحمان کی کمر کی بیماری بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے۔ میرا کیا ہے، کرنا تو اللہ نے ہے، یہ علم تو ایک حساب کتاب ہے، میرا غلط بھی ہو سکتا ہے، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، لیکن یہ کرنا تو اللہ نے ہے۔ لیکن اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے اندر نا یہ شخصیتیں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، اسی طرح بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور اب اگر عمران خان کو دیکھا جائے نا، حکومت کی پوری کوشش ہے، حکومت کی نہیں ہے بلکہ بڑی طاقتوں کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ اور جب اس کو گرفتاری کا اٹل فیصلہ ہو جاتا ہے تو بیرون ملک سے فون آ جاتا ہے۔ کچھ ہمدرد تو باہر بھی ان کے بیٹھے نا عمران خان کے، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں۔ وہ کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں اندرون ملک میں یا بیرون ملک میں، وہ فون کر دیتی ہیں کہ یہ چیز نہ ہو۔ اور یہ حکومت بھی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ جس دن ہم نے اس کو گرفتار کیا، پاکستان سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، پاکستان نہیں سنبھلے گا۔ جس طرح عوام اس سے محبت کر رہا ہے، پہلے تو ایک گھر میں کچھ پی ٹی آئی کے ہوتے تھے، کچھ پی پی کے ہوتے تھے، کچھ نون لیگ کے ہوتے تھے، اب حالات یہ ہو گئے کہ ایک گھر میں سب کے سب پی ٹی آئی کے بندے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی۔ تو اس لیے عمران کو یہ غلطی نہیں کریں گے، کوشش کی ہے انہوں نے 2-3 دفعہ کوشش کی ہے، اور پھر سوچتے ہیں، خطرہ بھی ہے اس کی جان کو، اس کو گرفتاری کا خطرہ بھی ہے، اس کی جان کو خطرہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نحوست دور کرنے کے لیے جب صدقہ بندہ دیتا ہے تو اس کی نحوست دور ہو جاتی ہے، ایون کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مقدمہ دیتا ہو، کیونکہ غیبی طاقت تو اس کے ساتھ ہے، تصویر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پڑھائی بھی کچھ کرتا ہے، بڑے بڑے علم میں اس میں شک نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ 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 یہ پڑھتے رہیں تو آپ کو بڑی طاقت ہو جائے گی، یا اپنے آپ مطلب اور ایسے وظیفے ہیں جو آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر طاقت ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر نا یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کو نا اپنے گرفتار تو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ گرفتار نہیں ہوگا، وہ یہی ڈر رہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے، عوام پریشان نہ ہو جائے، عوام ہمارے سروں پہ سوار نہ ہو جائے۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ بیماری کا خطرہ ہے۔ 21 جون کے بعد عمران کی شہرت بہت بلند ہو جائے گی، انٹرنیشنل طور پہ بھی بلند ہو جائے گی۔ اب عمران کا اصل میں نا، عمران جب پیدا ہوا تھا اس کے ستاروں میں اس وقت کی طاقت تھی، اور وہ اب جو ستارے اس کے ساتھ آئے ہیں اس دنیا میں، وہ ستارے مل کے اس کی طاقت کو اور بڑھا رہے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہونے کے لیے میں جلدی جلدی آپ کو بتا رہا ہوں۔ 21 جون کے بعد عمران خان کی شہرت کی بلندی بڑھ جائے گی، اور کیونکہ پھر مریخ بھی آ جائے گا، اسد بھی آ جائے گا، جب وہ اس کو سپورٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے اس کی طاقت بہت بڑھ جائے گی، اور یہ بلندیوں کو چھونے لگ جائے گا، سب دیکھیں گے اس کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان جولائی میں
جب اس کے ستارے عروج پہ ہوں گے تو وہ چاہے گا کہ میں پاکستان کا نظام چینج کروں. نظام چینج کرنے کی بات بھی کر سکتا ہے وہ. اس کی یہ بھی مطلب کہ ستاروں کی وجہ سے ایسا ہے کہ اس کی بات چیت بھی کر لوں اور یہ اس کے اندر اتنی طاقت بھی آ جائے گی کہ یہ اپنی بات بنوا سکتا ہے. عمران کا ستارے جو سے نا وہ بلندی پہ جا رہا ہے اور اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا. کوئی مات نہیں دے سکتا اس کو. اس کے ستارے بھی اتنی بلندی پہ جا رہے ہیں. صرف یہ اپنا حساب کتاب تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ عوامل ایسے ہو جاتے ہیں جس سے آدمی حساب لگاتا ہے اور اسی کی روشنی میں یہ دیکھا ہے کہ یہ اس کے ستارے اپنے بلندی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی شہرت اب بلندی کی طرف ایسی جائے گی کہ ہر کوئی دیکھے گا. جو مخالفین ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ یار یہ تو بہت بلندی پہ چلا گیا، اور کچھ بندے ٹوٹ کر اس کی طرف آنے کا سوچیں گے اور اس کو کہیں گے اب ہمیں اپنا ٹکٹ دے دے. لیکن یہ پھر ایسی غلطی نہ کرے جس طرح پہلے غلطیاں ہو گئی ہیں نا، یہ ایسی غلطی نہ کرے. اگر ایسی غلطی کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو یہ میں نے آج کل کے جو حالات تھے اس کی روشنی میں آپ سے بات کی ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیو لمبی ہو، لوگ بور ہونا شروع ہو جائے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے.